علیکم ناظرین، میرا نام علی حیدر ہے اور آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا۔ ناظرین، جو موقف میں نے شروع دن سے اپنایا ہوا تھا، جو موقف دعا زہرا کے والد مہدی کاظمی صاحب نے شروع دن سے اپنایا ہوا تھا، اللہ کا شکر ہے کہ اس موقف کی جیت ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اور اگر اس موقف کی جیت یقینی ہو جاتی ہے تو آپ یقین جانیے دعا زہرا انشاءاللہ اپنی ماں کی آغوش میں ہوگی، بہت جلد اپنے باپ کے سائے تلے ہوگی، کیونکہ میرا مہدی بھائی کا اور اب ایک اور بڑی اہم شخصیت ہے، ان کا ذکر میں ابھی کرنے جا رہا ہوں، ان کا موقف اب ایک ہو چکا ہے کہ دعا زہرا کو اغوا کیا گیا ہے، دعا زہرا کو اس کا برین واش کر کے اغوا کیا گیا ہے۔ میں پہلے دن سے ایک بات کر رہا ہوں ناظرین، اغوا کرنا صرف یہ نہیں ہوتا کہ جسمانی زور زبردستی کر کے آپ کسی کو اٹھا کر لے جائیں۔ اگر آپ کسی کو ورغلا کر لے کے جاتے ہیں، قانون کی نظر میں، معاشرے کی نظر میں اس کو بھی اغوا ہی سمجھا جائے گا۔ دعا زہرا جو آج زبان بول رہی ہے وہ اس کی اپنی زبان نہیں ہے، وہ اس کی اپنی اختراع نہیں ہے، وہ کسی اور کی بولی بول رہی ہے۔ کس طرح سے یہ بھی پتا چلا کہ دعا زہرا کو باہر کے ملک میں بیچا جانا تھا؟ جی ہاں، وہ بیسکلی یہ بچی بکنے کے لیے اغوا ہوئی تھی۔ اور میں یہاں پر شاباش دوں گا کہ ہے جو مہدی کاظمی صاحب ہیں، انہوں نے کس طرح اپنی بچی کو بکنے سے روکا۔ ہم سب نے تنقید کی کہ جناب بچی کا معاملہ تھا، خاموشی سے بیٹھ جاتے، مگر اس نے اپنی عزت کی پرواہ نہیں کی، اس نے اپنی بچی کو بچایا۔ تو آگے چل کے میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ ایگزیکٹلی، اور یہ بات صرف میں نے نہیں کی، یہ بات اقرار الحسن صاحب نے بھی کی ہے، ان کو میں داد دوں گا، انہوں نے انویسٹیگیٹ کیا اس پہ اور وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ واقعی یہ بچی بیچی جانی تھی، لیکن بچ گئی۔ کیسے بیچی جانی تھی یہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں، کیونکہ اس پہ انویسٹیگیٹ کیا ہمارے ملک کے ایک بہت ہی معروف اینکر نے، جناب اقرار الحسن صاحب نے، ہمارے بڑے بھائیوں کی طرح ہمارے سینئرز ہیں، ہم نے ان سے بڑا کچھ سیکھا ہے۔ انہوں نے اس پہ انویسٹیگیٹ کیا اور ان کی انویسٹیگیشن اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ دعا زہرا اغوا ہوئی ہے۔ انہوں نے کیا انویسٹیگیٹ کیا؟ بڑے ایک چھوٹے سے ٹیسٹ سے، بڑا ایک چھوٹا سا ٹیسٹ انہوں نے کیا۔ میں ان کو اپریشیٹ کروں گا سب سے پہلے ان کو، ان کی ٹیم کو، کہ انہوں نے اس کیس میں انٹرسٹ لینا شروع کر دیا، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ ہم سب مل کے اس کو کسی منطقی انجام تک پہنچا پائیں گے۔ انہوں نے ایک چھوٹا سا ٹیسٹ کیا، جس ٹیسٹ سے یہ ثابت ہوا، کم سے کم مجھے تو ثابت ہو چکا ہے اور یقین ہو چلا ہے کہ واقعی دعا زہرا کو اغوا کیا گیا۔ دعا زہرا اپنی والدہ سے، اپنے باپ سے بارہا نفرت کا اظہار کر چکی ہے، آپ کو پتہ ہے۔ یہ وہ بچی ہے جس کے بارے میں اس کی والدہ یہ کہتی ہیں، اس کے باپ، اس کے رشتہ دار یہ کہتے ہیں، اور یہ میں صرف سنی سنائی باتوں پہ یقین نہیں کر رہا۔ جس دن میں نے اس کیس کو ٹیک اپ کیا، جس دن سے میں نے اس پہ بات کرنا شروع کی ہے، دعا زہرا کے مختلف رشتہ داروں نے بھی مجھ سے رابطہ کیا۔ انہوں نے مجھے یہ باتیں بتائی ہیں کہ یہ بچی اپنے باپ کے سینے کے بغیر نہیں سوتی تھی۔ یہ وہ بچی ہے جو اپنے باپ کے ساتھ سوتی تھی۔ اور یقین جانیے، میں آپ کو پرسنلی، میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو کہ کسی کی اولاد کو ورغلا کے، اس کا برین واش کر کے اس کے ماں باپ سے جدا کر سکتے ہیں۔ ایسے لوگ ہیں اس دنیا میں موجود، اور یہ اچھے خاصے بندے کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے ناظرین کہ یہ جو ہے وہ کسی بچے کے ساتھ ہو، ایسا کسی بچے کے ساتھ، ایسا کسی ایڈلٹ کے ساتھ، کسی بالغ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا برین واش کر کے اس کو اس کے ماں باپ سے جدا کر دیا جائے۔ ایسا میں نے خود ہوتے دیکھا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں ناظرین۔ اسی لیے میں اس بات کو اتنی یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ دعا زہرا کے ساتھ ایسا ہی کیا گیا ہے۔ اچھا، اب میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ بچی اتنے قریب تھی اپنے والدین کے، اور مجھے تو چونکہ دیکھیں وہ تصاویر میرے پاس ہیں، وہ فیملی کی تصاویر ہیں، مجھے ان کے فیملی ممبرز نے بھیجی ہیں۔ وہ تصاویر میں دکھا نہیں سکتا آپ کو یہاں پہ، لیکن چونکہ آپ لوگ میرا چینل دیکھتے ہیں، مجھ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز مجھ پہ ٹرسٹ کیجئے، میں جو بات آپ سے کہہ رہا ہوں اس پہ یقین کیجئے۔ دعا زہرا اپنے خاندان سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے بہن بھائیوں سے بہت کلوز تھی۔ اس کے ذہن میں، اس کی زبان میں اتنی نفرت کہاں سے آ گئی؟ یہ نفرت کوئی اور پھونکتا ہوتا ہے، یقین کیجئے، اس بات پر بھی میرا یقین کیجئے۔ میں آپ کو یہ بات بتا دوں آج، یہ نفرتیں اولاد کے دل میں خود پیدا نہیں ہوتی ہیں، یہ کہیں سے ڈالی جاتی ہوتی ہیں۔ یاد رکھیے گا اس بات کو ناظرین میری۔ خیر، اب ٹیسٹ کیا کیا؟ میں اقرار الحسن صاحب کی بات پہ واپس آتا ہوں۔ ٹیسٹ انہوں نے کیا کیا؟ دیکھیے، اقرار الحسن صاحب کو دعا کی والدہ نے ایک میسج کیا۔ جس دن دعا کا میڈیکل ٹیسٹ آیا تھا اور پتہ چلا تھا کہ بچی 14 سے 15 سال کی ہے، اس دن ایک ویڈیو پیغام مجھے مہدی بھائی نے بھیجا تھا۔
ان کا شکریہ، انہوں نے مجھے اس کے لیے جو ہے وہ میری ایفرٹس کو انہوں نے اپریشیٹ کیا. میں اپنے انسٹاگرام پہ مہدی صاحب کا وہ لگا دوں گا پیغام، نیچے لنک ہے موجود. اسی طرح سے ان کی جو والدہ ہیں انہوں نے بھی ایک پیغام بھیجا. اس میں انہوں نے ریکویسٹ یہ کی کہ کچھ نہیں کرے، ہمیں صرف ایک دعا، عید آ رہی ہے، کہ عید سے پہلے کی بات، عید آ رہی ہے، ہمیں عید پہ ملوا دیں آپ دعا سے. اور اقرار بھائی یہ کہتے ہیں انہوں نے اپنے ویلاگ میں کہا کہ میں نے بارہا کوشش کر کے کسی نہ کسی طرح سے ظہیر تک، اس انسان تک میں نے یہ پیغام پہنچایا کہ تم اور تمہاری اہلیہ، تم دونوں آ جاؤ، اپنی مرضی کا مقام طے کر لو، اپنی مرضی کا وقت طے کر لو، کوئی کیمرہ نہیں ہوگا، کوئی مائک، یہاں تک کہ فون بھی نہیں ہوگا، تم صرف دعا کو اس کی ماں سے اور اس کے باپ سے، عید کا دن ہے، ملوا دو. انہوں نے انکار کر دیا. دعا سے تو اقرار بھی کہتے دعا سے تو بات ہی نہیں ہونے دی نا. اور آپ کوشش کرو، اگر آپ دیکھ لو، میں خود بھی چونکہ اس کیس پہ شروع دن سے موجود ہوں اور ٹی وی پر بھی بات کر رہا ہوں، یہاں یوٹیوب پر بھی بات کر رہا ہوں، آپ یقین کیجئے وہ ایک خاتون جو ایک ہے یوٹیوبر، ان کے علاوہ دعا کسی کو انٹرویو نہیں دے رہی ہے، کسی سے ملاقات نہیں کر رہی ہے. اور ان کا رویہ آپ نے دیکھ لیا تھا کہ یوٹیوب پہ کس طرح کا انہوں نے انٹرویو کیا. کوئی ایسا سوال نہیں پوچھا جو ایک صحافی کو پوچھنا چاہیے. اب آپ یہیں سے اندازہ کر لیں کہ وہ کس قدر ایک انجینئرڈ اور کیا کہتے ہیں اس کو، کہ سفارشی قسم کا انٹرویو تھا. اور یہ جو اپیل جو کی تھی انہوں نے، اقرار الحسن صاحب نے، یہ اپیل میں بھی کہہ چکا ہوں پہلے کہ خدا کے لیے کوئی تیسرا بندہ نہیں ہوگا، آپ اپنی مرضی کا مقام چوز کریں، صرف دعا ہوگی. آپ ظہیر خود بھی بیٹھ جائے بھلے اس ملاقات میں، ظہیر بھی بیٹھ جائے، اس کے والد اور اس کی والدہ سے اس کو چند لمحوں کے لیے عید آ رہی ہے ملوا دیں. انہوں نے نہیں ملوایا. تو یہ کیا ہے؟ یہ بدبختی ہے. اور یہ ثابت کیا کرتی ہے؟ کہ بیسکلی دعا زہرا واقعی کسی گینگ کے ہاتھ میں ہے. اور یہ جو اقرار بھائی نے اپنے ویلاگ میں کہا تھا کہ اس کو باہر بیچنے کی تیاری تھی، یہ میں آپ کو بتا دوں واقعی ایسا ہی تھا. اس کو باہر بیچنے کی تیاری تھی اور یہ کام ہونا تھا. یہ رک گیا ہے. اور میں اپریشیٹ کروں گا کہ ہر طرح کی مخالفت کے باوجود دعا زہرا کے والد نے سٹینڈ لیا ہے. یہ کام ہونا تھا، میں آپ کو بتا رہا ہوں ناظرین. اور یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ بچیوں کو چائنا بھیجا جاتا ہے اور یہ کام نہیں ہوا کیونکہ اس کو میڈیا میں اتنا اچھالا گیا. ہر کسی نے یہ تنقید کی کہ یار اب جو ہو گیا سو ہو گیا، بچیاں پہلے بھی تو بھاگ کے اپنی مرضی سے شادی کر لیتی تھی، اس معاملے کو میڈیا میں اتنا اچھالنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں اپنی عزت اچھال رہے ہیں مہدی کاظمی صاحب؟ نہیں، وہ بندہ اپنی عزت کی پرواہ کیے بغیر اپنی بیٹی کو بچا رہا تھا، ورنہ اب تک وہ بچی بک چکی ہوتی. یہ میں آپ کو امپاسبل چیز نہیں بتا رہا ہوں، اور یہ بھی نہیں کہ یہ ممکنات میں سے تھا، نہیں، ایسا ہی ہونا تھا. آپ کو پتا بھی ہے دعا زہرا کس حال میں رہ رہی ہے، وہ نازوں کی پلی ہوئی بچی کس حال میں رکھا ہوا ہے اس کو. اور میں یہ وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ مہدی کاظمی صاحب سے بھی اور آپ سے بھی کہ یہ جنگ میں لڑتا رہوں گا جب تک کہ وہ بچی واپس نہیں آتی ہے. مجھے دیجیے اجازت ناظرین، اللہ نے کے بعد.